کلام مقدس میں سے متی کی انجیل 8واں باب 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے. بڑے غور سے بڑے دھیان سے اس حوالے کو سنیں. خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے متی 8واں باب 5ویں آیت سے. اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں. صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہے. جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. باکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو. آئے اپنے سر جھکائے، آنکھیں بند کریں، ہم دعا کرتے ہیں. ہاللیلویہ، پریز، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آمین. سب اپنے سر اٹھائیں گے. ہاللیلویہ. کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہم خدا کا کلام اور اس کی آواز کو سنیں گے اور سیکھیں گے. اور آج جو میں آپ کو کلام کے پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ایماندار کے اندر کی بڑے دھیان سے سنیے گا. جو کلام اور پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ایماندار کے اندر کی روحانی حالت کو اور اس حالت کو ظاہر کرتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کلام اختیار کتنا رکھتا ہے اور کلام اس کے اندر ایمان کے کس معیار کو قائم کرتا ہے. کیونکہ گزرے دنوں مجھے ایک جگہ پر کچھ ایسا تجربہ ہوا کہ جس کو میں نے دیکھا، سمجھا. آج کا جو ایماندار ہے، آج کے ایماندار کی جو روحانی اندرونی حالت ہے وہ بہت خستہ ہے، بہت کمزور. آج اندرونی روحانی حالت کے بارے میں سیکھیں گے. اب ایک شخص یسوع کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ خداوند، میرا خادم جو میرے ماتحت ہے وہ گھر میں فالج کا مارا پڑا ہے، ہل نہیں سکتا. اب یسوع نے کہا کہ چل، میں تیرے گھر آ کر اس جگہ پر جہاں پر وہ ہے تجھے شفا دیتا ہوں. تھوڑا سا والیوم بیس بھی تھوڑا سا. اب اس نے فوراً کیا کہا؟ کہنے لگا، نہیں خداوند، میری چھت اس لائق نہیں کہ تو وہاں پر آئے. امیجن کریں کیسی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے جو خدا کے لائق نہیں. میں بھی وہاں پر کرپشن ہوتی ہے، میں بھی وہاں پر گندگی بہت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اب جب اس نے یہ کہا کہ میری چھت اس لائق نہیں کہ یسوع تو میرے گھر یا میرے پاس آئے، پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا کہ یسوع تو زبان سے کہہ دے گا تو میرا نوکر میرا خادم شفا پا جائے۔ کتنی تیاری ہے اس کی، کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں کسی کے ماتحت ہوں، اگر میں صوبیدار ہوں، میں کمانڈر ہوں، تو مجھ سے اوپر بھی لوگ ہیں۔ جیسے میں دوسروں کو کہتا ہوں آتے جاتے ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، میرے بھی اوپر ہے، میں بھی کسی کے ماتحت ہوں اور ان کی بات کو مانتا ہوں۔ یسوع نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ بہت کم ایسے لوگ جن کے لیے یسوع مسیح نے یہ کہا ہو کہ میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں پایا۔ ایک عورت اپنی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے آئی، یسوع مسیح کی اس سے بات ہو رہی ہے، یسوع کہہ رہے ہیں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ لڑکے کتے بھی انہی ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ یسوع نے سے کہا کہ میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ اب یہ کیسا ایمان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر یسوع مسیح نے بات کہیں یہ بات کہی ہے تو یہ بات آج کلیسیاؤں میں اور خادموں میں کہیں نظر آتی ہے۔ اگر وہاں بھی ایسا ایمان رکھنے والے تھوڑے تھے تو آج بھی ایسا ایمان رکھنے والے تھوڑے ہی ہمیں ملیں گے۔ گزرے دنوں ہم نے ایک بچے کے لیے دعا کر رہے تھے، کنٹینیو، نام میں کبھی بھی کسی کا نہیں لیتا، لیکن سکھانے کے لیے، سیکھنا میں بہت ہوں اور آپ کو سکھاتا ہوں کہ وہاں پر ایک خادم، ایک پاسٹر، اور وہ بیماری کو میں جا کر کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا آپ کے بیٹے کو، میں دعا کروں گا، چرچ دعا کر رہا ہے، بہت سے خادمین آپ کے لیے تمہیں دعا کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، انکار کریں۔ اس نے کہا نہیں جی بھائی صاحب، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب میں کلام سے کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا جواب جسمانی ہے، مجھے بھی پتا ہے، ایسی تو نہیں وہ کوئی بچہ بیڈ پر لیٹا ہو، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں اس کے اندر کے کلام اور ایمان کے معیار کو دیکھ کر بڑا حیران ہوں۔ پانی تھوڑا دیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کلام کہتا ہے کہ رفع کر یسوع نے صلیب پر جان دیا، یسوع نے شفا کا عہد باندھا، اور جواب کیا آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہے کہ بلکہ صرف زبان سے تو کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پائے۔ جو کچھ انسان کی اندرونی حالت ہے وہی کچھ اس کے اندر سے باہر آتا ہے۔ یہ صوبیدار آخر کہہ رہا ہے کہ تو زبان سے کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پائے گا۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان لکھا ہے پطرس کے خط میں کہ زبان
پورے بدن کو اس طرح سے کنٹرول کرتی ہے جیسے ایک بڑی کشتی کو ایک چھوٹی سی پتوار جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بانس اور اس کے آگے چپو جیسا، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنی بڑی کشتی کو وہ کنٹرول کر رہا. پھر امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے باتوں کے سبب سے ہی کیا ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے. یہ جو زبان ہے، جب ہم اس سے کچھ بھی بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کلام اور اس زبان اور ان لفظوں سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا. اب جب بھی میں ہاسپٹل جاتا تھا، بلیو کرے میں اور میری مسز، ہم کنٹینیوس کے لیے جا کر دعا کرتے تھے، اور وہ اقرار کرتا تھا، وہ پادری، وہ خادم کہتا تھا کہ جب آپ آتے ہیں تو میرا بیٹا بحال ہو جاتا ہے. آپ کو خدا استعمال کرتا ہے اور آپ آتے ہیں اور خدا کام کرتا ہے. لیکن اندر ہی اندر مجھے دکھ ہوتا کہ یہ خود تو بیماری کو قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے. معجزہ ہمیشہ دو ایمان کو ملا کر ہوتا ہے. کتنے ایمان کو ملا کر؟ بولے ذرا، اپنے پڑوسی کو بتایا کہ معجزہ دو ایمانوں کو ملا کر ہوتا ہے. کس کس کا؟ ایک یسوع کا اور دوسرا جو یسوع پر ایمان لاتا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے پاس تو ایمان ہے، شفا لینے والے کے لیے بھی ایمان ہونا چاہیے. ہم دعا کرتے تھے، وہ بچہ بحال ہوتا تھا، لیکن اس شخص کا جو کلام تھا، اس کا جو ایمان تھا، اس کی جو روحی حالت تھی، ہم آتے تھے اور وہ اس پر پھر اثر انداز ہوتے تھے. اور ایٹ دی لاسٹ گزرے دنوں وہ بچہ ایکسپائر ہو گیا. 12 سال کا جوان بچہ ایکسپائر. ایون کہ جب آخری بار ہمیں دعا کرنے کا موقع ملا، وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ بولتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے. ہم نے دعا کی باہر بیٹھ گئے، اور جب ہم اندر آئی سی یو میں گئے تو بچہ بول بھی رہا تھا اور سنتا. تو یہ ایک ایسا وقت تھا جس نے مجھے ایک ایسی بات سکھائی کہ انسان کی جو ضروری حالت ہے وہ کسی پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے معجزے کا سبب بھی بن جاتی ہے اور اس کے لیے ناکامی کا سبب بھی بن جاتی ہے. اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ تو زبان سے کہہ دے گا تو میرا قلب شفا پائے. اس زبان سے جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بیماریوں کو اٹھا لیا، میں اقرار کر رہا ہوں وہاں پر، وہ انکار کر رہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ دے رہے ہے. لیکن آپ انکار کیوں نہیں کرتے؟ آپ انکار کیوں نہیں کرتے؟ ایوب کو جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس پر ایسی مصیبت آئی کہ اس کی اولاد مر گئی، نوکر مر گئے، صرف اطلاع دینے والے بچے. لیکن شاید آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس پر یہ مصیبت، یہ وجہ، یہ سبب بنی کیوں. وہ خدا پر ایمان تو رکھتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کے لیے اس کے اندر خوف چھپا بیٹھا تھا. وہ ڈرتا تھا کہ کہیں خدا کا غضب نہ آ جائے. اس نے جیسا خدا کو دیکھا اس کے لیے ویسا ہی پھل سامنے آیا. اگر وہ زبان سے اقرار کرتا کہ نہیں میرا خدا رحیم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں
غنی ہے. امید کیجیے کہ حالات کیسے ہو سکتے ہیں. وہ تو ہونا ہی تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں اسے ایگزامن کریں کہ آپ بول کیا رہے ہیں. آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کے اندر پرابلم ہے روحانی اعتبار سے. اگر آپ کسی بیمار کسی حالات کے لیے اچھا نہیں بول رہے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے حالات کے لیے اپنی زبان سے اقرار کریں. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے مشکل ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, اور واقعی جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے نہیں پتہ کہ آگے چل کر کیا ہوگا. لیکن جو با ایمان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا آنے والے وقت میں بھی ہمیں اچھا اور بہتر ہی دکھائے گا اور مہیا کرے گا. یسوع نے کیا کہا؟ کل کی فکر نہ کرو, کل اپنی فکر آپ کرے گا. کل جو بھی حالات ہو, جب خداوند کا وعدہ ہے, اس کا کلام کہتا ہے, تو اس پر بھروسہ کیجیے, بھروسہ کیجیے اس پر. با ایمان لوگ ہمیشہ خدا کے کلام کو ایمان سے ہی بولتے ہیں, اور یسوع مسیح نے ہمیں یہی سکھایا. یسوع مسیح نے جب صلیب پر کہا نا تمام ہوا, میں تو صرف 7 کلموں میں سے ایک کلمہ لیتا. جہاں یسوع نے کہا کہ تمام ہوا, کیونکہ وہی نچوڑ ہے. لیکن ہم اپنے حالات میں بولتے رہتے ہیں, زبان سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی حالت بھی ٹھیک نہیں, اور ہمارے ارد گرد کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہونے والے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں, جو کلام کو ایمان کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, وہ اس زبان سے اپنے حالات کو مانتے بھی ہیں, اس زبان سے اپنے لیے برکت کو قائم بھی کرتے ہیں, اور جو کم ایمان ہے, کل ایمان رکھتے ہیں, وہ اپنی زبان سے اپنے لیے برا بھی بول کر اپنے دل کے حالات کو ویسا قائم کرتے ہیں. اس شخص نے اقرار یہ کیا کہ خداوند میری چھت اس لائق نہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر تو زبان سے کہہ دے گا تو میرے لیے ہو جائے گا. اب غور کیجئے گا یہاں اس کی چھت جہاں پر وہ ہے, جہاں پر وہ بیمار ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر سب کچھ اچھا نہیں, لیکن تو زبان سے اقرار کرے گا تو وہاں پر سب کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. بیٹا آپ چرچ میں ببل کھانے آتے ہیں, آپ بچے ہو, کالج کو اس نے کہا, اس نے اقرار کیا, اور اس کے لیے ہو گیا. آپ کو یہ میں کلام اور پیغام دے رہا ہوں, یہ شارٹ سا میسج دے رہا ہوں کیونکہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ خیال آج اپنے اندر باندھ کر لے جائیے کہ اپنے اندر کے حالات کو بدلے, اپنی روحانی حالت کو چینج کیجئے. اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو وہی کچھ نکلے گا جو آپ کے اندر ہوگا. ابراہیم کے لیے کتنے کٹھن مراحل تھے, بیٹا قربان کرنا ہے, تیاری کرنی ہے, پہاڑ پر چڑھنا ہے, وہ جگہ وہ مذبح ایمان سے جوڑنا ہے جہاں پر اس نے جا کر قربانی گزارنی ہے. اور خداوند نے اس کے لیے کیا کیا, مہیا کیا. آپ بھی بولے, زبان سے اقرار کیجئے کہ یسوع آج بھی میرے لیے اچھا ہے, اور کل بھی میرے لیے اچھا ہی ہوگا. آج بھی خداوند تو معجزے کرتا تھا, کل بھی خداوند تو میرے لیے معجزات
کرے گا، اور دیکھیے گا خداوند آپ کے لیے معجزہ کرے گا۔ یہ کلام آپ کی اندرونی روحانی حالت اور آپ کے ایمان کے پیار سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کے اندر پیار کیا ہے ایمان کا، کلام کا۔ بلیو کریں کہ گزرے دنوں کے حالات سے خدا نے جو کچھ مجھے سکھایا، بہت کچھ میں نے سیکھا، بہت کچھ میں نے وہاں سے سیکھا، اور آپ کو آج یہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ با ایمان لوگ بن جائیں۔ آپ اپنی روحانی حالت کو بدلیے، اور بدلے گی کس سے؟ کس چیز سے بدلاؤ آئے گا؟ تبدیلی آئے گی۔ آئے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، آپ دعا کریں گے۔ کس چیز سے تبدیلی آئے گی آپ کی اندرونی حالت میں؟ کس چیز سے تبدیلی آئے گی آپ کے اندر؟ وہ ایک ہی چیز اور ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ جب آپ خدا کا کلام اپنے اندر لیں گے، اور کلام کہتا ہے کہ تیرے لیے میں ناممکن باتوں کو بھی ممکن بناؤں گا، میں تجھے مہیا کروں گا۔ اس کلام کو اپنے روحانی حالت سے ریپلیس کیجیے۔ آنکھیں بند کر لیجیے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیجیے۔ سنجیدہ ہو جائیے سب۔ ہماری روحانی حالت اندر سے اچھی نہیں ہے، ہمارا روحانی معیار اندر سے اچھا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روحانی اندرونی حالت کو بدلیں۔ اگر نہیں بدلے گی تو ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ خدا کا کلام لیجیے، اور خدا کا کلام یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تجھ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تو پہاڑوں کو کہے گا کہ اپنی جگہ سے سرک جاؤ، تو وہ سرک جائے گا۔ لکھا ہے کہ کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ آپ خدا کے برگزیدہ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ کلام کو رسیو کریں، کفارے کو رسیو کریں۔ کفارہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میں نے برکت، شفا اور بحالی کو قائم کیا ہے۔ لے کفارے کو، کفارے پر صلیب پر ایمان لائیے، ایمان لائیے، ایمان لائیے، ایمان لائے۔ خدا کی حضوری کو حقیر نہ جانے، سنجیدہ ہو جائے برائے مہربانی۔ ایمان لائیے، ایمان لائیے۔ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی اندرونی حالت کو بدل نہیں پائیں گے۔ ریپلیس کیجیے، اپنی سوچوں سے اپنے خیالوں کو نکالیے اور کلام کو لیجیے۔ کلام کو انسرٹ کریں اپنے اندر، کلام کو انسٹال کریں اپنے اندر۔ ہاللیلویا۔ آپ کے اندر بہت ساری دوسری چیزیں ان انسٹال کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ڈیلیٹ کرنے کی، ریموو کرنے کی ضرورت ہے۔ انسٹال کیجیے، انسٹال کیجیے۔ ہاللیلویا۔ لیجیے یسوع کے نام میں۔ پریز، پریز، ہاللیلویا، پریز، ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ربا شکا برا بابا ریکا لگا برا کلا شکا ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دعا کیجیے، دعا کیجیے اپنے لیے، دعا کیجیے۔ ہاللیلویا، دعا کیجیے۔ ہاللیلویا، دعا کیجیے۔ ہاللیلویا، دعا کیجیے۔ ہاللیلویا، دعا کیجیے۔ ہاللیلویا۔
Hallelujah, 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 hallelujah. Riki biri biri kalala shikar. Risha kabala bala bala bala. बुलंद आवाज से दुआ कीजिए, बुलंद आवाज से कहना शुरू कीजिए। हालेलुया, बुलंद आवाज से कहना शुरू कीजिए और बुलंद आवाज से हालेलुया। यीशु तेरा कलाम जिंदा और मौजूद है। यीशु तेरा कलाम खुदावंदा, मेरे अंदर तेरे कलाम की कमी है जो ईमान को बनाता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह का कलाम। कलाम बोलिए, कलाम बोलिए, कलाम बोलिए, कलाम बोलिए यीशु के नाम से। कलाम कीजिए यीशु के नाम पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम पे। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं। Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. तूने मेरे ज़ख्मों पे तेरे ही लहू में यीशु जीना सिखाया है। तूने